محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ اب آپ کو پروگرام سے معلوم ہو گیا ہوگا، اس سال جلسے کے پروگرام میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جلسے کی ابتدا 15 منٹ دیر سے کی جانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی بجائے 9 بجے کے 9:15 بجے شروع ہوتا ہے، اور پہلے اجلاس کے ختم ہونے کا وقت جو کہ پہلے 11:30 اور عملاً 12 بجے تک جاتا تھا یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، اس کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 سوا 11 سے آگے ہو جائے اور 2 گھنٹے درمیان میں فاصلہ کیا جائے، تاکہ جن لوگوں نے کھانا کھانا ہو وہ کھانا کھا لیں، پیشاب کھانے کی ضرورت ہو اس کو پورا کر لیں، جو کمزور لوگ تھک گئے ہوں وہ ذرا چل پھر کر اپنی لاتیں ٹھیک کر لیں، تاکہ اگلے اجلاس میں وہ آرام اور سہولت کے ساتھ آ سکیں نماز پڑھنے کے بعد۔ در حقیقت یہ تحریک باعث سے ہوئی تھی، اور کیونکہ پہلے بھی بعض لوگ اس کے متعلق کہتے رہے تھے، میں نے اس تحریک کو پسند کیا اور انجمن کو ہدایت دی کہ وہ اس کے مطابق اپنے پروگرام کو تبدیل کریں، لیکن جب یہ بات شائع ہوئی تو بعض لوگوں نے اس کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ ان لوگوں نے لکھا کہ جو تو شوق رکھتے ہیں وہ تو جلسے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں اور ہر جماعت میں سے باری باری اٹھ کے پیشاب پخانے سے فارغ ہو جاتا اور وہی نماز پڑھتے، اور جو لوگ شوق نہیں رکھتے ان کے لیے آپ 2 گھنٹے چھوڑ کے 4 گھنٹے بھی چھوڑیے، انہوں تو پھر نہیں ہے۔ اس لیے ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو کہ سلسلے کی باتیں اور دین کی باتیں سننے کا شوق رکھتے ہیں معلوم نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال دنیا میں ہر چیز کے 2 پہلو بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ 4 5 10 پہلو بنا لیں، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کے متعلق بھی لوگوں نے 2 پہلو بنا لیے ہوں۔ حقیقت تو کئی ہیں، لیکن بہرحال کوئی کہتے ہیں خدا ہے اور کوئی کہتے ہیں خدا نہیں، تو اس میں بھی اختلاف ہونا تو کوئی بعید بات نہیں، لیکن چونکہ جلسہ اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ احباب جماعت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس لیے ان کے مشورے اور ان کی رائے کو بھی سننا اور اس پر غور کرنا یہ ضروری ہے۔ بس اختلاف کو دیکھتے ہوئے میں نے مجلس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت کی مجلس شورا کے سامنے اس مسئلے کو رکھ دیں کہ ہمارا پروگرام جلسے کا جو ہے وہ کس وقت ہوا کرے اور کتنے وقت کے لیے ہوا کرے۔ جماعتوں کو اب چاہیے کہ جب شورا پر ان کے نمائندے منتخب ہو کر آئیں تو وہ ان کو اپنی مرضی بتا دیں کہ ہم یوں چاہتے ہیں۔ ہر جماعت غور کر کے اپنے نمائندے کو ہدایت دے دے، وہ نمائندہ آ کے شورا میں اپنی رائے پیش کر دے گا، تو جماعت کی کثرت جس بات پر متفق ہوگی اس پر عمل کر لینا۔
در حقیقت جلسے کے اوقات جو ہیں یہ تو ضرورت کے مطابق بدلتے رہے ہیں اور بدل سکتے ہیں. تاریخیں جلسے کی ہم نے ایسی ہی رکھی ہیں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی ایام سے چلی آ رہی ہیں. مگر جلسے کا موجودہ پروگرام روزانہ کا یہ کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ثابت نہیں. وہ مختلف رنگ میں ہوتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اور بیچ میں کبھی لوگ چلے جاتے تھے. اس میں بھی صاحب کا اثر کبھی انسار کو کرتے تھے آج ہماری صاحب کا لیکچر ہوگا. کبھی لیکچر کر دیتے تھے, کبھی تو اور دوسرے دوست لیکچر کر دیتے تھے. وہ ایک زائد باتیں وہ کرتے تھے. اصل تقریر وہی ہوا کرتی تھی جو خصوصاً 27 تاریخ کو نماز ظہر اور عصر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی. بس جو آپ لوگوں کا مسئلہ ہوگا اس کے اوپر جماعت یہاں کا مرکز عمل کرے گا. آپ لوگ اپنے بیمار ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں ان کا بھی خیال کریں, اور پھر وہ دو روز تک کے مداخلے کے بعد آپ کی رائے بنے اس سے اپنے نمائندے کو آگاہ کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے خیالات پہنچاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ماتحت 1 سال کے بعد پھر ہمیں اس لیے جمع ہونے کا موقع ملا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور اپنی اطاعت اور فرم برداری کا اقرار کریں اور اس کے سامنے اپنی عقیدت کا تحفہ کریں. کہتے ہیں کیا پیچھی اور کیا پیچھی کے طور پر حقیقت دنیا کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دنیا کے مذاہب کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کا شوربہ تو کسی کو ہم آ بھی سکتے ہیں, مگر آپ لوگوں کا شوربہ آداد و شمار کے لحاظ سے آپ کی تعداد بہت کم ہے. ظاہری ساز و سامان کے لحاظ سے آپ کی طاقت بہت کم ہے. نفوذ اور عقل کے لحاظ سے آپ کا کھانا ہمارا یہاں جمع ہونا تو دراصل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو ایک یقین کی صورت میں دیکھ کر اور اس کی اور انہوں نے اپنے منہ پھیر لیے اور کہا کہ سر کچرے اور کون اس یتیم اور غریب کی حفاظت اور اس کی پرہیز کے ذمہ لے. مگر تم جو سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل اور غریب تھے, تم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اس یتیم کو اپنے گھر میں رکھیں گے اور پالیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. جب تم نے یہ وعدہ کیا تھا تم ان ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں تھے جو تم پر عائد کی جا رہی تھی. تم کو نہیں پتا تھا کہ کیا چیز تمہارے سپرد کی جا رہی تھی. اسی طرح جس مدینے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلانے پر وہ کتنا ایک گھروں کا چپک ہوا ہے. اس وقت تو مکے کی رقابت میں مدینے والوں نے کہہ دیا کہ چلیے صاحب مکے والے آ کے قدر نہیں کرتے ہمارے پاس. حضرت عباس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ سے بہت محبت رکھتے تھے, وہ ظاہر میں اسلام نہیں لائے تھے,
وہ چونکہ ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دعوت تو انہوں نے دے دی ہے لیکن اس سے سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے ان وقت کہا کہ آپ لوگ ان کو لے جاتے تو ہیں لیکن آپ مکے والوں کو جانتے نہیں، عرب کو نہیں جانتے، سارا عرب اور سارا مکے والے ان کے مخالف ہیں اور وہ ضرور آپ سے بغض نکالیں گے، تو میں تب اجازت دیتا ہوں ان کو لے جانے کی اگر آپ لوگ یہ عہد کریں کہ پھر اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر کے اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم تو چھوٹا سا ہمارا قصبہ ہے، سارے عرب کے ساتھ ہم کا لڑ سکتے ہیں، پر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر مدینے پر کسی نے چڑھائی کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہا تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ مدینے سے باہر جانے کی ہم نے کہا اور عباس نے کہا مجھے منظور، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارا تھا۔ پھر جو نتائج ہوئے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح جب دین اسلام کا یتیم آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ کو کہا گیا اس کی نگرانی کریں، اس کی حفاظت کریں، تو آپ نے قبول کیا، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ذمہ داری کیا۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مولوی برا بھلا کہہ لے گا، کوئی ہمسایہ کبھی جاری دے لے گا، آپ کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھتی تھی کہ یہ کام کسی وقت اتنا بلند ہو جائے گا اور یہ ذمہ داری اتنی اہم ہو جائے گی کہ اس کا سنبھالنا ہمارے لیے تو بڑھ جائے۔ لیکن آپ نے ہمت کی اور حامی بھر لی اور کہا ہم اس یتیم کو اپنے گھر لے جائیں گے اور پالیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کے لوگوں نے ٹہکا لگایا اور انہوں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں دوسروں کو پالنے کے لیے آ گیا۔ آسمان کے فرشتوں نے بھی ایسا کر رکھا اور انہوں نے کہا کتنے نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا چیز اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں، کل کو یہ چیز ان کے لیے وبال جان ثابت ہوگی اور کل کو یہ ذمہ داری اتنی بوجھل ہوگی کہ یہ اپنی گردنیں چھڑانے کی کوشش کریں۔ لیکن عرش کے مالک خدا نے کہا کہ میری آواز پر جس نے پہلے لبیک کیا ہے خواہ وہ کتنا بھی نالائق سے ہی، میں اب اس چیز کروں گا اور وہ چیز تمہارے حوالے کر۔ تم اس کو لے کے اپنے گھروں میں آ گئے، تم خوش تھے کہ ہم نے ایک غریب اور یتیم کی پرورش کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے وہاں میں بھی اس وقت نہیں تھا کہ ایک دن اس یتیم کے پالنے کی وجہ سے تم دنیا کے سردار کہلاؤ گے، تم دنیا کے رہنما کہلاؤ گے، تم دنیا کے ہادی کہلاؤ گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی گردنیں تلواروں کے نیچے رکھنی ہوں گی تاکہ چند تلواروں سے تم کو ذبح کیا جائے اور تمہارے ایمان کا امتحان کیا۔ جو وہ یتیم بڑھتا گیا تمہاری ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، تمہاری قربانیاں بھی بڑھتی گئیں، تم پر مطالبات بھی بڑھتے گئے۔ کچھ نے خوشی سے ان مطالبات کو پورا کیا اور کچھ نے دل میں انقباض محسوس کرنے شروع کیا، کچھ آئے اور پیچھے ہٹ گئے، کچھ آئے اور آگے نکل گئے۔ غرض کوئی پیچھے سے آ کر سابق ہو گئے، کوئی سابق سے آگے آئے ہوئے پیچھے رہ گئے۔ مگر یہ ہوا ہی کرتا ہے، یہ تمہاری نیا تجربہ نہیں بلکہ ہمیشہ جب خدا تعالیٰ کوئی نئی تحریک قائم کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے چلا ہے، ایسے ہی ہوتے چلا جائے گا۔ کہ تم آئے ہو اپنی اس قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اپنے اس عہد کو دہرانے کے لیے، اپنے اخلاص کا تحفہ خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اے ہمارے رب، جب ہم نے یہ بوجھ سنبھالا تھا تو ہم اس کی ذمہ داری سے واقف نہیں تھے، مگر اب جب کہ ہماری آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ہمارے لیے واضح ہوتی جاتی ہیں، دیکھ ہم آج بھی مستقل مزاج ہیں اور آج بھی اپنے عہد کو برابر۔ اور تم اس لیے آئے ہو کہ تمہارا خدا آسمان پر یہ کہے کہ اے میرے کمزور بندو، تم نے اس وقت ایک عہد مجھ سے باندھا تھا جب تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، لیکن جب تم اس کی حقیقت سے واقف ہو گئے اور اس کی ذمہ داریوں پر آگاہ ہو گئے اور تم نے قسم قسم کی مشکلات اور دقتیں سامنے دیکھی اور ان کو برداشت کیا،
تم پھر بھی اپنے عہد پر قائم رہے. اس لیے میں اپنے عہد پر قائم ہوں اور تم کو وہی کچھ میں نے تم سے اور تم سے پہلے تمہارے بزرگوں سے وعدہ کیا. اپنے ان ایام کو جس نہایت ہی اہم ایام ہیں خوشبو اور خضوع اور ذکر الہی کے ساتھ گزارو اور اللہ تعالیٰ کی دعائیں کرو کہ تمہارے اس مقصد کو پورا کرے اس کھڑے. تم اس دنیا کی جماعت نہیں ہو. تم خدا کے سامنے اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ وہ تم کو زمین دے. تم خدا کے سامنے اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ تم خدا تعالیٰ کے سامنے اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ تم کو حل دے. تم خدا تعالیٰ کے سامنے اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ تم حکومت دو. تم خدا تعالیٰ کے سامنے اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ تم کو کوئی سیاست میں نفوذ دے. تم اللہ تعالیٰ کے سامنے محض اس لیے حاضر ہوئے ہو کہ تیری رضا ہم کو مل جائے. فکرہ چھوٹا لیکن اہمیت بہت بڑی ہے. بات تو زبان پر ہلکی ہے مگر میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے. تو خدا سے دعا کرو کہ تمہاری مدد کرے. خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہیں اپنی موت کا اپنے عہد کو پورا کرنے کی توفیق دے. خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری موت تک نہیں تمہاری اولادوں اور اولادوں کی اولادوں اور پھر لامتناہی سلسلے تک تمہارے خاندان کو عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ اگر اس کی حکمت کی خلاف نہ ہو تو اسلام کی ترقی اور اس کا نفوذ اور اس کے ظہور کا زمانہ تم کو بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دے. لیکن اگر یہ خدا تعالیٰ کی منظور نہیں ہے اور اس کی حکمت کاملہ کے خلاف ہے تو پھر کم سے کم تمہاری اولادیں اسلام کی فتح میں حصے دار ہوں اور تمہارے حصے میں اس ندامت اور حسرت نہ ہے. پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ باہر سے آئے ہیں ان کے لیے بھی تمہارے ساتھی آئے ہیں, ان کے لیے بھی تمہارے میزبان ہیں, ان کے لیے بھی جو آنے چاہتے تھے نہیں آ سکے, ان کے لیے بھی جو دلوں کی کمزوری کی وجہ سے آنے کے خواہش نہیں رکھتے تھے, دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل صاف کرے. باہر سے بہت سے لوگوں کی دعاؤں کی تاریں آئی تھی. میں نے دفتر کو بولا تھا کہ مجھے بھیجے نہ اس وقت, لیکن انہوں نے نکل کر یوں میرے سامنے کاغذ کر کے صرف یہ بلا دی. بہرحال اب وہ باہر سے آنے والے اچھا ہے, باہر سے آنے والی زیادہ تر باہر کی جماعتیں ہیں. انڈونیشیا کی جماعت کی کار ہے, جرمن کی جماعت کی کار ہے, اور امریکہ کی طرف سے کار ہے, شام کی طرف سے کار ہے, اسی طرح گولڈ کوسٹ کی طرف سے کار ہے. اور آواز کی کہ جب جلسے میں نہیں آ سکے اور انہوں نے خواہش کی ہے کہ ہمارے لیے جلسے کے موقع پر کہا جائے. یہ اتنا وقت تو ہے ہی نہیں بلکہ میں 2-4 دن کی لے سکوں, تو ان کے لیے بہرحال دعا دوست کریں. ایک ایسے موقع پر تفصیلی دعا تو ہو نہیں سکتی, اجمالی دعائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے دوستوں کے لیے اور اپنی دعاؤں میں اس بات کا خیال رکھو کہ یہ وقت اسلام کی نہایت نازک ہے اور مختلف اسلامی ممالک اس وقت خطرے ہیں. انڈونیشیا ہے, خود پاکستان بھی ہے, شام ہے, مصر ہے, ایران ہے. یہ ممالک اس وقت ایک خطرے کے دور سے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی حفاظت کرے. 400-500 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرے یہ آزادی ان کے لیے دین بھی مبارک ہو اور ان کی مشکلات بھی ہوں اور وہ پھر دنیا میں حاصل کریں کے مقام کو کسی زمانے میں نہیں کیا تھا بلکہ اس سے بھی بڑھا. بس اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اور ساری جماعت کے لیے اور سلسلے کے لیے اور اس کے مرکز کے لیے اور سلسلے کے کاموں کے لیے اور دین اسلام کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے مقام کی بلندی کے لیے اور آپ کی شان کے ظہور کے لیے یہ سارے امور کے لیے دعا کرو. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے جلسے سے کارروائی کی شروع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوں.